ان کی ضمیروں کو ترک کر لیا گیا، ان کو سحر دے دیا گیا، جس کی وجہ سے حضرت کی بینائی جاتی رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جب گلستان کو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہوئے دا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا۔ رلاتا ہے مجھے ہر دل شمع کو سوز پنہاں سے، تیری تاریک راتوں کو چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ آج 15 اگست کا موقع ہے اور اس دن پورا ہندوستان یوم آزادی کے اس جشن کو منانے لگا، اور یہ جو نتیجہ ہے یہ ہماری خاص کر علماء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس آزادی کے نتیجے میں جو ہمیں یہ جشن کا موقع ملا، اور اس کے اوپر جو برادران وطن یوم آزادی کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں، اس کے اندر خوشیاں مناتے ہیں اور اپنے اپنے پروگراموں میں اپنے اپنے طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں، وہاں پر ایک ضروری بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ آخر ہمیں یہ دن کن لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ملا، لیکن لوگ اس چیز کو بھول گئے۔ اب غیروں کا تو کیا شکوا، انہوں نے تو یہ ٹھان لیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی تاریخ کو ہندوستان کے اندر سے مٹا دیا جائے، اور وہ جگہ جگہ پر فتنے فسادات بھی کرتے، ہمیشہ مسلمانوں کو کمتر اور نیچا دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور آج کے جو حالات ہیں کہ مسلمان زور و ستم کے تھپڑوں میں بالکل چور رہے، اور ظلم و استبداد کی زہر آلود ہوا پوری فضا کو مسموم کر چکی ہے، اور غضب بالائے غضب یہ کہ آج کے فتین اور بدترین لوگ ہندوستان اور ملا بھاگو پاکستان جیسے ناجائز نعرے لگا رہا ہے، اور آج کا فتین نوجوان یہ تانے دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جنگ آزادی کے موقع پر جب دیش کے نوجوان آزادی وطن کی خاطر اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھا رہے تھے، تو اس وقت یہ مسلمان خواب و خرگوش میں مصروف تھا، اور عافیت اور راحت کے اندر مصروف تھا۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آزادی ہند کے اندر اور جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کا کوئی حصہ اور کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ تو غیروں کی بات ہے، لیکن افسوس تو جب ہوتا ہے جب اپنے مسلمان بھی
اپنے اکابرین کی اور اپنے مسلم یودھاؤں کی تاریخ کو نہیں پڑھتے، مسلم شہداء کی تاریخ کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اور جب ان سے معلوم کیا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کے اندر آپ نے کیا کیا تو ان کے سروں کے اوپر ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہے۔ حاضرین، اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی کی جو تاریخ کی شروعات ہوئی وہ ہوئی ہے 1857 عیسوی سے، لیکن میرے دوستو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر تاریخ کو سمیٹا جائے تو تاریخ کی ابتدا اور شروعات اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب سرنگا پٹم کے اندر 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لڑتے ہوئے جان شہادت نوش کیا، اور اس وقت انگریز فوجی نے حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کی لاش کے اوپر جو کہ خون سے لتھڑی ہوئی تھی اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا، اور آج کے بعد ہندوستان کے اندر اور آج پورے ہندوستان کے اندر کوئی مائے کلال ایسا باقی نہیں رہا جو ہم سے مقابلہ کر سکے یا ہمارے پنجوں میں پنجہ ڈال سکے۔ ہندوستان کی تاریخ کا آغاز اسی وقت سے ہو جاتا ہے۔ اور میرے دوستوں یہی نہیں، اس سے تھوڑا سا آگے چلیے، میں تفصیل میں بات کو نہیں جا رہا، بالکل مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد 1799 کے بعد 1803 کے اندر جب انگریز نے دہلی کے اندر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ خلق خدا کی اور ایسے ہی ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے جو حکم چلے گا اور فیصلہ ہوگا وہ ہمارا ہوگا، ہمارے مطابق تمام کے تمام احکامات طے پائیں گے، تو اس وقت سب سے پہلے کھڑے ہونے والے جو شخص تھے وہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تھے، جنہوں نے دہلی کے اندر کھڑے ہو کر کے بباغ جوہل یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہندوستان غلام ہو گیا، اور ہر مسلمان کے اوپر جنگ آزادی کے لیے اور ان انگریزوں کے خلاف ہر مسلمان کے اوپر جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ حاضرین، یہ وقت تھا اور ایسا وقت تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر اس مرد مجاہد کے علاوہ کوئی بھی مائے کا لال ایسا نہیں تھا جو انگریزوں کے خلاف اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکتا یا اپنی زبان سے ایک بات بھی نکال سکتا۔ یہ علماء دیوبند اور ایسے ہی یہ علماء دین کی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ حاضرین، یہ تو میں نے بات کہہ دی 1803 کی، غیروں کے اندر تو ہمت اس وقت تک بھی نہیں آئی تھی جب پہلا جہاد 1831 کے اندر ہو چکا، دوسرا جہاد 1857 کے اندر ہو چکا، اور پھر 1883 کے اندر جب کانگریس وجود میں آئی اور اس کا پہلا جلسہ ہوا، اور وہ جلسہ کس لیے منعقد ہوا تھا؟ اپنے اغراض و مقاصد کو بیان کرنے کے لیے کہ کس بنیاد پر یہ کانگریس کا وجود آیا، کس بنیاد پر کانگریس وجود میں آئی اور اس تنظیم کو کیوں بنایا گیا۔ حاضرین، اس جلسے کے اندر جو انہوں نے اپنے اغراض و مقاصد بتائے تھے وہ یہ تھے کہ کانگریس اس لیے وجود میں آئی ہے تاکہ یہ جو جہاد ہوئے پہلا اور دوسرا، اس کے اندر جو ہندوستان کی جنتا ہے اور حکومت برطانیہ کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے
ان غلط فہمیوں کو مٹانے کے لیے یہ کانگریس وجود میں آئی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں فوراً یہ اعلان کرنا تھا کہ ہمیں دیش آزاد چاہیے، ہمیں انگریزوں سے اس ملک کو پاک و صاف کرنا ہے، اس لیے یہ کانگریس وجود میں آئی۔ لیکن اس وقت تک غیر قوم کے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف اپنی زبان دراز کر سکتی یا اپنی زبان کھول سکتی۔ تو حاضرین، میں آپ کو بتا رہا تھا 1803 کے تعلق سے کہ جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہر مسلمان کے اوپر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا، اور وہ اس بات کے اوپر ڈٹے رہے، جمے رہے، جس کی وجہ سے حضرت کو سخت تکالیف بھی برداشت کرنی پڑی، یعنی ان کو شہر بدر کر دیا گیا، ان کی زمینوں کو ترک کر لیا گیا، ان کو شہر دے دیا گیا، جس کی وجہ سے حضرت کی بینائی جاتی رہی، جسم کے اوپر سفید داغ پڑ گئے، لیکن ان تمام کی تمام تر مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے بھی وہ اپنے شاگردوں کے اندر جنگ آزادی کی آگ کو جلاتا رہا، اور اپنے شاگردوں کے دلوں کے اندر غیروں کی، انگریزوں کی نفرت کو بڑھتا رہا، اور اپنی موت سے پہلے اپنے انتقال سے پہلے دو ایسے مرد مجاہد تیار کر دیے جو اس مہم کو آگے لے کر کے چل سکتے تھے۔ وہ دو شاگردان رشید کون تھے؟ ایک سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ اور سن 1824 کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انتقال فرما گئے۔ اس مہم کو لے کر چلنے والے اس کے بعد یہ دونوں شخصیت تھے، ان دونوں نے پورے ملک کے دورے کیے، شہر قریہ گلی گئے، لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اوپر جہاد کے لیے بیعت لی، ان سے عہد لیا کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ جنگ آزادی کے جہاد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ لہذا وہ جگہ پر گئے۔ آپ کو حیرت ہوگی جب وہ غازی پور پہنچے، وہاں ان کی ملاقات ہوئی کس سے؟ ایک نواب تھے، بڑے سرمایہ دار، کیا نام تھا؟ نواب فرزند علی خان۔ کیا نام تھا؟ نواب فرزند علی خان۔ حاضرین، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ایک بکری 8 آنے اور 10 آنے کی مل جایا کرتی تھی۔ جب حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ نے نواب فرزند علی خان سے ملاقات کی، ان کو تمام حالات بتائے، ان کو بتایا کہ ملک کی حالات بڑے نازک ہے، لہذا ضرورت ہے کہ انگریزوں سے جہاد کیا جائے اور ہندوستان کی سرزمین کو ان انگریزوں سے پاک کیا جائے۔ حاضرین، جب فرزند علی خان نے حضرت کی بات کو سنا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ایک بکری 8 آنے اور 10 آنے کی ملا کرتی تھی۔ اس وقت حضرت فرزند علی خان صاحب اپنے گھر کے اندر گئے اور 1 لاکھ چاندی کے سکے نکال کر لائے اور حضرت کے حوالے کیے کہ یہ جو ہے یہ جنگ آزادی کے جہاد کے لیے ہے کہ آپ ان سے اپنی تیاری کریں۔ حاضرین، اگر آپ اس وقت 1 لاکھ چاندی کے سکوں کا حساب لگائے کروڑ اور ارب روپے بنتے کہ اتنے روپے انہوں نے جنگ آزادی کے جہاد کے لیے خرچ کیے، اور اسی طرح بس نہیں کیا، پھر اپنے گھر گئے، اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تھی، میری یہ خواہش ہے میرے بیٹے کی گردن بھی جنگ آزادی کے جہاد کے اندر ایسے ہی چھری چلائی جائے۔ ہمیں ہندوستان انگریزوں سے پاک و صاف چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ، اور بالا کوٹ کے میدان میں جن 6 شہیدوں کا غازی پور کے ذکر ملتا ہے، ان کے اندر فرزند علی خان کے اس بیٹے کا نام بھی ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں شہید ہوئے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ پورے ہندوستان کے اندر کسی کے کہنا گمان
میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے اور انگریزوں سے اس سرزمین کو پاک کیا جائے۔ اس پہلے جہاد کے اندر جو 1831 میں ہوا، صرف اور صرف مسلمان تھے اور کوئی دوسری برادری کا شخص نہیں تھا، اور مسلمانوں کے اندر بھی اکثر علماء اکرام تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا حاضرین۔ اس کے بعد جو لوگ اس جہاد کے اندر شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، کچھ لوگ جو بچے وہاں سے واپس آئے، پھر تیاریاں شروع کی کہ ہمیں انگریزوں سے اس سرزمین کو پاک کرنا ہے۔ اکائیوں میں لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک کر کے دو کر کے پورے 36 سال تک محنت کی، اور اس بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد یعنی 36 سال کے بعد ایک جماعت تیار کی جس کے اندر ہندو بھی شریک تھے، مسلمان بھی شریک تھے، اور مسلمانوں کی تعداد ان کے اندر بھی زائد تھی، بہت زیادہ تھی۔ لہذا آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ دلی کے اندر، مظفر نگر کے اندر، ایسے ہی شاملی کے اندر، ایسے ہی مراد آباد کے اندر، دیوبند کے اندر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قوم جو ہے وہ آگ کے شعلوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ مراد آباد کے ایک شخص ہے نواب مجو خان، کیا نام تھا؟ نواب مجو خان۔ انہوں نے بھی اس وقت جہاد کیا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ پکڑے گئے، انگریزوں کے ان کو حوالے کر دیا گیا۔ انگریز فوجی نے نواب مجو خان کے زندہ جسم کو اپنے گھوڑے کے پیر سے باندھ کر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑا دیا، اور حضرت کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے، اور جو دوسرے مجاہدین تھے ان کے بھی سر کو قلم کر دیا گیا۔ حاضرین، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور چونکہ اس جہاد کے اندر غیر مسلم بھی شریک تھے تو وہ بھی سن لے کہ باغپت کے اندر راجمل صاحب گزرے، بڑے طاقتور اور بہادر آدمی تھے، ان کی فوج بڑی تربیت یافتہ تھی، لہذا انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، اور انگریز کا ان کے متعلق یہ قول تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اگر راجمل دہلی کے اندر تک پہنچ جاتے تو انگریز کبھی بھی دہلی کے اندر اپنے پیر نہیں جما سکتا تھا، دہلی کے اندر کبھی بھی اپنے پیر نہیں جما سکتا تھا، لیکن راجمل صاحب کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے پکڑا گیا، اور راجمل صاحب کو دہلی پہنچنے سے پہلے ہی سر قلم کر دیا گیا۔ لہذا انگریز نے دہلی کے اندر پنجے جمائے، اور یہاں بھی 1857 عیسوی کے اندر مسلمانوں کو اور ایسے ہی ہندوستانیوں کو جنگ آزادی کے اندر ناکامی ملی۔ اس کے بعد سن 1947 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستانیوں کو آزادی عطا کی، اور انگریز کو ہندوستان سے کسی طریقے پر بھی مار بھگایا، اور کسی طریقے پر بھی ہندوستان کے اندر انگریزوں کو قبول نہیں کیا گیا۔ حاضرین، یہ تاریخ بہت وسیع ہے، بڑی طویل تاریخ ہے، اگر اس کو تفصیل سے بتایا جائے دن تو گزر سکتا ہے لیکن تاریخ ختم نہیں ہوگی۔ میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی چراغ اور چنگاری آپ کے اندر جلا دی جائے، تاکہ اپنوں کی تاریخ سے ہمیں انسیت ہو، محبت ہو، تاریخ کو پڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، ہم تاریخ کو پڑھیں اور ببانگے دہلی اعلان کر سکے کہ ہاں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ مسلمانوں نے ادا کیا ہے۔ اگر مسلمان جنگ آزادی کے اندر شرکت نہ کرتے یا جنگ آزادی کے لیے جہاد کے فتوا اور جہاد کے لیے محنت نہ کرتے تو رب کعبہ کی قسم ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حاضرین، رب سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو یاد کرنے کی اور اس کو دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی جذبات جو ہمارے اکابرین کے اندر تھے، ایسے ہی جذبات اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا